بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 15 اکتوبر اور بدھ کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت خبریں ہیں اور کچھ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اور کچھ خبروں کو دانستہ دبایا جا رہا ہے. جبکہ ہمارے قومی ذرائع ابلاغ جن کو ٹیلی ویژن چینلز کہتے ہیں، وہاں پہ تو بہت زیادہ سینسرشپ عائد ہے. انٹرنیٹ مسلسل بند ہے اور اس کی سپیڈ انتہائی کم کر دی گئی ہے، اس کی رفتار کم کر دی گئی ہے. اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ بہت سارے عوامل ہیں اور اس میں صرف ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری ہیں اور تمام کی تمام پولیٹیکل اور سیکورٹی ریلیٹڈ ہیں. اور اس بات کا بہت زیادہ اب اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہماری موبائل فون کمپنیز، جو سیلولر کمپنیز ہیں، جو پرووائڈ کرتی ہیں انٹرنیٹ، وائی فائی، ان سب سے تقریباً سب سے بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ خاموشی ہی اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہمیں بہت زیادہ کچھ بولنے کی، تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن آف دا ریکارڈ انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی داخلی صورتحال سے ہیں. نمبر 1 پہلا جو معاملہ ہے وہ مرید کے آپریشن ہے، خونی آپریشن، اس میں کوئی شک نہیں، اور اب وہ گلے پڑا ہوا ہے. پہلے ذرا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کیونکہ کل ایک بہت بڑی ڈیمانڈ آ گئی ہے اور وہ ڈیمانڈ علماء کرام کی طرف سے آئی ہے اور خاص طور پہ اس کے بارے میں اب معاملات کافی سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ایک سما ٹیلی ویژن چینل سے کل ایک رپورٹ نشر ہوئی اور وہ رپورٹ بڑی مفصل تھی. ان کے نمائندے جو ہیں کھوجی کے نام سے ان کے نمائندے گئے اور وہاں پہ جا کے فیلڈ میں انہوں نے رپورٹنگ کی اور وہاں سے ایدھی والوں سے پوچھا، جو ایدھی ویلفیئر کے کارکنان تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یہاں سے شفٹ کیا، اور ان کا تعداد تھا کہ لا تعداد، بے شمار، سینکڑوں زخمیوں کو انہوں نے کہا کہ ہم شفٹ کر چکے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کا کیا بنا. انہوں نے کہا جی کہ ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، وہ پولیس والے لے گئے ہیں. اور یہ ایک رپورٹ. دوسرے وٹنس نے کہا کہ جی بالکل بہت زیادہ یہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں بولنے کی اجازت نہیں. لیکن ہم نے خود دیکھا ہے کہ گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ یہ کام ہوا اور اس لیے اس کے صحیح نمبرز کا علم نہیں. جبکہ لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی آلریڈی یہ نمبر 282 اور 1600 کا دے چکے ہیں. اور دوسری جانب ان خبروں کو دبانے کے لیے ایک اور کام کیا جا رہا ہے کہ کل ایک خبر چلی کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جو سائبر ایجنسی ہے وہ اس سلسلے میں فیک نیوز کے نام سے ایک ڈیٹا اکٹھی کر رہی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرے گی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رپورٹنگ ہوئی اس دفعہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، اور وہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ شواہد کسی نے بھی نہیں دکھائے جو کہ لوگوں کو موصول ہوئے اور میرے پاس بھی بہت زیادہ موجود ہیں، اور وہ ہم نے بوجہ نہیں دکھائے کیونکہ اس کے بعد پھر جو حالت ہونی تھی سیکورٹی کی اور امن و امان کی، وہ پھر شاید کسی کے کنٹرول میں نہ رہتی. اس لیے جس کسی نے بھی، اور وہ بھی محدود اور لمیٹڈ ویڈیوز دکھائی بھی، تو ان میں بھی باقاعدہ طور پہ کانٹینٹ وارننگ کا جو ہے وہ پہلے کوشن دیا گیا تاکہ بچے اور کمزور دل لوگ نہ دیکھ سکیں اور اس کو ہائڈ رکھا گیا. تو یہ تو سچویشن ہے وہاں کے معاملات کی. دوسری جانب اب یہ آپریشن جو ہے یہ 100% پنجاب حکومت کے گلے میں پڑے گا. اور مریم صاحبہ جو ہے وہ ہوم منسٹر تھیں اور ہوم منسٹر ہیں، اور نہ صرف ہوم منسٹر ہیں بلکہ وہ تمام پولیس، سیکورٹی، امن و امان، سارے کا سارا جو ہوم آفس ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، اس کی براہ راست منسٹر ہیں. اس لیے وہی انہی کے گلے میں الٹیمیٹلی یہ پھندا جانا ہے اور انہی سے سوال پوچھا جائے گا کہ اس آپریشن کی اجازت کس نے دی اور اس کا ریکارڈ کیا ہے اور وہ کس لیول کے آپریشن کی اجازت دی گئی تھی، کہ اس میں کیا احکامات جاری کیے گئے تھے. کیونکہ آئی جی اسلام آباد اور اسلام آباد پولیس آئی اور وہ واپس چلی گئی، وہ بھی پنجاب کے انڈر کام کر رہی تھی. اور اسی طریقے سے آئی جی پنجاب وہ بھی ابھی تک نہیں آئے بتانے کے لیے، اور کل ایک ڈی آئی جی آپریشنز کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے آپ یہ مقدمہ پیش کریں. تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ
درون خانہ کتنا زیادہ خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے اور خوف و ہراس پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی سامنے آ کے اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی تک محسن نقوی صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، طلال چودھری صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، مریم صاحبہ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، اور کسی صوبائی وزیر کا ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ یہاں تک کہ پنجاب اسمبلی میں بھی اس بارے میں سوالات کیے گئے، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، احتجاج کیا، پوچھا، انہیں بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ ہی کوئی پولیس افسر جو سینئر پولیس افسر ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی کوئی وزیر آنے کے لیے تیار ہے، اور اس وقت تک جو ہے، جب تک میں آپ کو یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ، کوئی ایسی پریس کانفرنس کچھ نہیں ہوا، ورنہ اگر یہ ہوتا اور یہ نقصان کم ہوتا تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ دوسری جانب جی ایک اور بات جو ہے وہ سما ٹی وی کے حوالے سے، وہ مفصل رپورٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے وہ رضوی برادران ہیں، اور سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی جو ہے ابھی تک لاپتہ ہیں، اور پہلے کہا گیا کہ وہ زخمی ہیں، اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں وہ زخمی نہیں ہیں، وہ لاپتہ ہیں۔ کل پھر ایک اور خبر چلوائی گئی، اور وہ خبر یہ چلوائی گئی کہ بہت جلد ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ جہاں بھی ہیں گرفتاری دے دیں۔ اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں، مطلب یہی ہے کہ وہ انہی کے پاس ہیں، اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی جو میری اطلاع ہے، اور ان سے کوئی سٹیٹمنٹ لینا چاہ رہے تھے کہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کوئی بیان جاری کرنے سے معذرت کی ہے، اور وہ انڈر پریشر نہیں آئے اب تک کی اطلاع کے مطابق۔ اب ان کو ظاہر ہے جو اب ان کے پاس ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کرنا لازم ہوتا ہے، اور ابھی تک ان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پھر گرفتاری ڈال دیتے ہیں، اور گرفتاری ڈال کے تو اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری ظاہر کر کے ان کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے فلاں جگہ سے گرفتار کیا۔ یہ ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے جو کہ پاکستان میں کی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کیس ہو تو باہر کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گرفتاری کو مخفی رکھا جاتا ہے اور بعد میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہے صورتحال ایک طرف۔ دوسری جانب علماء کرام کی ایک بڑی تعداد جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کی مفتی منیب الرحمان صاحب کی صدارت میں، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ 13 اکتوبر کی پچھلے پہر مرید کے میں حکومت نے جس بہیمانہ طریقے سے تحریک لبیک پاکستان کی ریلی سے نمٹا، ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے ہلاکتوں کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں، لیکن یہ ہوا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے پنجاب حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی، کیونکہ تحریک لبیک جو ہے وہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی حوالے کرنی چاہیے ورثہ کے، تاکہ وہ اپنی تدفین کر سکیں اور ان کو عزت و تکریم کے ساتھ ان کی تدفین کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات کی گئی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں اور اس ظالمانہ سانحے کے ذمہ داروں کا تعین کریں اور قرار واقعی سزا تجویز کی جائے۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ آیا اس کے پیچھے کون سی لابی جو ہے وہ سازش کار فرما ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک جماعت کا بھی نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس جماعت کے بیرون ملک مقیم جو ہے لوگ وہ بھی اس پہ شکر ادا کر رہے تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے یہ کافی زیادہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے جو حکمران ہیں وہ کافی حد تک خاموش پائے جاتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بول رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں، اور یہ تقریباً 35 سے زیادہ علماء کے نام موجود ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے دیگر علماء اہل سنت، اور برائے رابطہ انہوں نے لکھا ہے جی مفتی عبدالرزاق صاحب نقش بندی، اور آگے انہوں نے فون نمبر بھی دیا ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے اس 3 پیج کے
اعلامیے میں بتا دی گئی ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اب آتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف۔ یہ تو کل پھر عمران خان صاحب نے بھی اس واقعے کے بہت زیادہ مذمت کی جو وہاں پہ کیا گیا، جی آپریشن کیا گیا، خونی آپریشن، اور افسوس کا اظہار کیا جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ان سب کا، اور طاقت کے استعمال کا جو کیا گیا، استعمال کی گئی طاقت، اس کی مذمت کی ہے عمران خان صاحب نے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی 26 نومبر کو پچھلے سال یہ واقعہ اسلام آباد میں اسی طرح کا ہو چکا ہے، تو انہیں بھی سیدھی گولیاں ان کے کارکنان کو، رہنما کو ماری گئی تھیں، اور ملک کے مختلف حصوں میں جو لاشیں ہیں وہ گئی تھیں، اور پھر اسی طریقے سے جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ مقدمات درج کیے جائیں گے فیک نیوز کے نام پہ، اس وقت بھی مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا اور پھر ان کو عدالت کے حکم پہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آگے عمران خان صاحب کی طرف، کیونکہ آج ہے جناب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا اوتھ ہے، اور جب تک آپ میری یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے اس وقت تک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جو ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہوں گی۔ آج 4 بجے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر علی امین گنڈا پور کے جو خالی سیٹ ہوئی تھی اس کی جگہ پہ سہیل آفریدی صاحب آئے، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر جاری کیا، اور آج 4 بجے اوتھ ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا حکم ہے کہ وہ اوتھ لیں، اور اگر وہ نہیں لیتے، دستیاب نہیں ہے یا لیتے نہیں ہیں، تو پھر اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب کو یہ آرڈر ہے، ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ متعلقہ جو آرٹیکل اختیار دیتا ہے اس اختیار کے تحت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے نامینیٹ کیا ہے بابر سلیم سواتی صاحب کو، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ آج 4 بجے تک، 4 ساڑھے 4 بجے کے درمیان جو ہے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے طور پہ حلف اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، بلکہ کل گفتگو کی گئی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کافی خبریں ہیں، اور ان خبروں کا تعلق ساری صورتحال سے، داخلی خارجی صورتحال سے بھی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہونے پر تمام ارکان اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خیبر پختونخوا کے اراکین نے جس طرح سے نظریے پر ڈٹ کر اور بغیر کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے، وہ قابل ستائش ہیں۔ میں علی امین گنڈا پور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ تجارتی سرمایہ کار، تجارتی شراکت دار، وہ چائنا ہے اس وقت سی پیک کی صورت میں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی صورت میں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔